السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا 5واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 4 سبق ہو چکے، امید ہے آپ نے وہ ضرور دیکھے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھے تو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے وہ 4 دیکھ لیں تاکہ ایک تسلسل قائم رہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ رے کے خاندان سے متعلق ہے۔ حسب قاعدہ پہلے ہم ان کی تفصیل بتائیں گے، تعارف بتائیں گے حروف کا، اس کے بعد ہم ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھائیں گے اور ان کے جوڑ کا طریقہ سکھائیں گے۔ جوڑ کا طریقہ ان کا بہت اہم ہے، تھوڑا ٹپیکل بھی ہے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے کہ دال اور رے کا سرہ جو ہے اس میں فرق آتا ہے، تضاد آتا ہے، تو ہمیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو لکھ سکیں اور لکھا ہوا پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رے۔ یہ اردو حروف تہجی کا 14واں حرف ہے۔ اردو حروف تہجی میں یہ 14ویں نمبر پر آتا ہے، فارسی میں یہ 12ویں نمبر پر آتا ہے اور عربی میں یہ 10واں حرف ہے، ہندی کا یہ 27واں حرف ہے۔ یہ حرف صحیح ہے، یعنی اپنی پوری آواز دیتا ہے اور حروف علت کے ساتھ مل کر ارکان بناتا ہے۔ یہ شمسی حرف ہے، یعنی اگر اس سے پہلے الف لام لکھا ہوگا تو وہ پڑھا نہیں جائے گا، اس کو مشدد کرے گا، رے مشدد ہوگا۔ حساب جمل میں اس کے اعداد جو ہیں وہ 200 ہیں، علم الاعداد کے اندر رے 200 کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا حرف ہمارے پاس اڑے۔ اڑے ان کے تلفظ کا بھی آپ دھیان رکھیں گے، رے وہ را سے، جیسا راوی، روایت، روزہ، رہنما، تو وہ را کی آواز دیتا ہے، یہ اڑے کی آواز دیتا ہے۔ یہ کسی بھی حرف کے شروع میں نہیں آتا۔ اڑے جو ہے یہ ہندی کا حرف ہے، اس لیے اس کو رے ثقیلہ بھی بولتے ہیں، رائے ثقیلہ یا رائے ہندی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اڑے جو ہے یہ کسی حرف کے شروع میں نہیں آتا، ہاں درمیان میں یا آخر میں یہ آ سکتا ہے، جس طرح آڑو۔ ٹھیک ہے، اب اڑے جو ہے اب ذرا رے کے ساتھ ہی ہے، تو حساب جمل میں تو یہ بھی 200 اعداد ہیں، اور ہندی عربی اور فارسی دونوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ ہندی کے ساتھ مخصوص ہے۔ حساب جمل میں اس کے اعداد بھی 200 ہیں۔ اگلا حرف ہمارے پاس زے ہے۔ زے اردو کا 16واں حرف ہے، یہ فارسی کا 13واں اور عربی کا 11واں حرف ہے، یعنی یہ تینوں زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ترتیب ابجد میں یہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ جو حروف تہجی کی عربی میں ابجد ترتیب ہے اس میں یہ 7ویں نمبر پر آتا ہے، اور حساب جمل میں اس کا جو عدد ہے وہ 7 ہے، حبس۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ فارسی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے اندر اس کو یا فارسی بھی کہا جاتا ہے یا اجمی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بولنے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے، یا یہ زے اور یہ کی ملی جلی آواز دیتا ہے، یا جیسے ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن ہم وہ یہ ٹائپ کے بولتے ہیں، یعنی زے اور یہ کی مکس ساؤنڈ جو ہے وہ بول دیا، جیسے یونگ، تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہ فارسی میں مخصوص ہے، یعنی فارسی کے ساتھ ہے، اردو کا 17واں ہے اور فارسی کا 14واں حرف ہے۔ عربی میں یہ حرف بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے جو حساب جمل میں اعداد ہیں وہ زے کے برابر ہیں، یعنی 7۔ یہ تو ان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کا وقت ضائع کریں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سا حرف جو ہے وہ عربی کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ غیر عربی الفاظ کو اردو میں لکھیں گے، جس طرح کوئی انگریزی کا لفظ آپ ترجمہ کریں گے، یا کوئی پنجابی کا، سنسکرت کا، دوسری زبان جو مقامی زبانیں ہیں، یعنی کہ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان کا جب آپ لفظ اردو میں لے کے آئیں گے تو اس میں وہ حرف استعمال نہیں کریں گے جو عربی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح سے جو حرف ہندی کے ساتھ مخصوص ہے، تو جب بھی کوئی مقامی حرف یہاں سے آپ لکھیں گے تو اس میں آپ وہی لکھیں گے جو
ہندی کا ہوگا، یا جس طرح آپ آگے الف اور ہے کے فرق میں جانیں گے تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہے جو ہے جو اینڈ پہ آتا ہے وہ صرف عربی اور فارسی حروف میں آتا ہے، ہندی میں نہیں آتا، تو تب بھی ہمیں یہ جو حروف تہجی کی ترتیب ہے یہ مدد دے گی۔ اب ہم لکھنے کی طرف آتے ہیں، جب آپ اس کو پورا لکھیں گے تو یہ لائن کے اوپر ہی آتا ہے۔ یہ بھی اردو کے وہی شرارتی حروف میں سے ہے کہ اپنے سے پہلے والے کے ساتھ ملتا ہے، بعد والے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اب جس طرح رے ہے، اس طرح اڑے، یہ اور یہ تینوں کے سب جو ہیں یہ لائن کے اوپر ہی آتے ہیں جب اکیلے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب یہ کسی کے ساتھ ملیں گے، اب کسی کے ساتھ ملے جس طرح ہم نے کل لکھا تھا، کیا یہ رے ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ دال ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم اس کو سمجھ چکے کہ یہ شکل رے کے جیسی ہے، لیکن یہ رے نہیں ہے، یہ دال ہے، کیونکہ جب دال کسی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ رے کے جیسی شکل دیتا ہے، تو پھر رے کی شکل کیسی ہوگی؟ تو یہ ہم لکھتے ہیں سر، یہ دیکھیں یہ رے کی شکل ہے، یعنی جب آپ رے کو کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ لائن سے نیچے چلا جاتا ہے، سیدھی لائن بنا لیتا ہے، یعنی اس کی جو یہ موڑ ہے یہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور یہ لائن سے نیچے آ جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ رے کا سرا جو ہے وہ لائن کے نیچے ہوتا ہے، آپ اس کو لائن کے اوپر نہیں لکھ سکتے اور اس کو اسی شکل میں برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر اسی شکل میں برقرار رکھیں گے تو وہ دال بن جائے گا۔ تو یہ ہے آپ کے پاس رے کا تھوڑا سا تعارف، لکھنے کا طریقہ، ان کے جوڑنے کا طریقہ، ان کے ملانے کا طریقہ، کہ اگر یہ کسی کے شروع میں آئیں گے بعد میں تو کسی نے ملنے ہی نہیں نا۔ لیٹس سپوز ہم راوی لکھتے ہیں، یہ دیکھیں اب رے کسی بعد والے کے ساتھ نہیں ملا، لیکن ہم نے سر لکھا تو رے اس کے ساتھ ملا، ہم نے کر لکھا تو رے اس کے ساتھ ملا، تو پہلے والے حرف کے ساتھ یہ مل سکتا ہے، بعد والے کو اپنے ساتھ یہ نہیں ملاتا۔ یہ آپ کے پاس جو زے ہے اس کے دیکھیں آگے زال، زواد، زوئیں، یہ سارے کے سارے ہم آواز ہیں۔ ہم آواز حروف کے حوالے سے آپ تھوڑا احتیاط کریں گے لکھتے ہوئے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کے جو الفاظ ہیں ان کے مطالب کا خیال رکھیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فی الحال امید ہے کہ آپ کو رے کی فیملی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیے۔ السلام۔